بڑی اہم بات ہے جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہی گئی، وہ کیا کہہ رہے تھے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر سناتے ہیں اور اس کے بعد بات کریں گے کہ جو وہ مثالیں دے رہے ہیں وہ کس حد تک ریلیونٹ ہیں۔ میں تو ایک طرح دعا کرتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ہمارے ویزے روک دے، کیونکہ پھر ہم اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایران کو دیکھیں، جب ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران کے ویزے بند کر دوں گا، ایران نے کہا کہ ہم امریکنوں کے ویزے بند کر دیں گے۔ خوددار قوم ہے، اپنے پیر پہ کھڑی ہے۔ خان صاحب مثال دے رہے ہیں اور ایران کی ان کی طرف سے مثال دی گئی ہے کہ کیا واقعی ایران ایک ایسا اکنامک ماڈل ہے جس کو عمران خان صاحب پاکستان میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ امریکہ میں جو پابندی عارضی کی گئی ہے جمعے کو، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی دہشت گردوں کے امریکہ میں داخلے کے نام سے، قوم کی حفاظت کے نام سے صدارتی حکم نامہ جاری کیا، کیا اس کو بنیاد بنا کر یہ کرنا کیا بہتر ہوگا؟ اور جو ایران میں اس کی پابندی کے بعد معاملات ہوئے وہ بہتر ہوگا؟ کیونکہ ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ساری دنیا سے پیچھے چلا گیا، سب سے بڑا نشانہ بنا ایران کی عوام۔ اس کے علاوہ ایران کے علاوہ مثالیں موجود ہیں جس میں نارتھ کوریا کی مثال موجود ہے، جو آئسولیشن میں گیا تو اس کے عوام متاثر ہوئے، شدید بے روزگاری ہوئی۔ ایران میں بے روزگاری 35% ہو گئی۔ ایرانیوں نے انٹرنیٹ پہ موجود سافٹ ویئر تک کو وہ ایکسس نہیں کر پائے، ساتھ ہی میڈیکل ایجوکیشن ہو، دوسری ایجوکیشن ہو، اس میں آگے نہیں بڑھ پائے۔ کیا یہ مثالیں دی جا سکتی ہیں؟ ساری تفصیل بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسد عمر صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ صاحب یہ خان صاحب نے جو بات کر دی ہے کہ وہ دعا گو ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے ویزوں پر پابندی لگا دے، اسے کیا بیان دے دیا ہے خان صاحب نے؟ یہ کہا نہیں ہے، انہوں نے ایسے نہیں کہا۔ دیکھیں اس کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ٹرمپ جو پالیسی اپنانے جا رہا ہے، ایگزیکٹو آرڈر اس نے سائن کر دیا ہے، 7 ممالک کا نام تو اس میں شامل ہے، اور ان کے کوئی مشیر کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کا نام بھی شامل کر دیا جائے۔ پاکستان ہو یا نہ ہو، یہ بین الاقوامی جو قوانین ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہ امریکہ کی اپنی تاریخ کو جھٹلانے والی بات ہے کہ وہ قوم جو بنی ہی امیگریشن سے ہے، اس کا صدر ایسی کوئی بات کرے، یہ بالکل ہی غیر منطقی چیز ہے۔ وہ اپنے ملک کے جو سب سے زیادہ شدت پسند لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ شدت پسندی کے رجحانات ہیں، وہ ان کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ٹرمپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ حوالہ دیتے ہیں 9/11 کا۔ بھائی مجھے کوئی یہ بتا دے کہ ٹرمپ صاحب یا ان کو کوئی ایڈوائزر مجھے بتا دے کہ 9/11 کا پاکستان سے تعلق کیا تھا؟ کوئی پاکستانی اس کے اندر انوالو، کوئی پلاننگ میں انوالو، فائنینسنگ میں انوالو۔ جن ممالک کے شہری 9/11 کے اندر شامل تھے، ان ممالک کے شہری جو ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، پابندی دوسرے ملکوں کے اوپر لگا دی گئی۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ ٹرمپ کی جو ذہنیت ہے جس کی عکاسی ہو رہی ہے اس فیصلے سے، جو مسلم ممالک کے اوپر انہوں نے جن 7 ممالک کے اوپر یہ ٹیمپرری بین لگایا ہے، اس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے۔ پاکستانیوں کو حق ہونا چاہیے تمام دنیا میں، جس طریقے سے باقی تمام ملک کے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ دوسرا، عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ یار میں چاہتا یہ ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے، ہم اپنے پیروں پہ اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ پاکستانیوں کو کسی اور ملک کے جا کر وہاں نوکری ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ جو صرف امریکہ میں مغرب کے اندر جو ہے وہ مشکل حالات ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، پھر بھی حالات جو ہیں وہ نسبتاً بہتر ہیں۔ بہت سارے ممالک پاکستانی جہاں جا کے، خاص طور پہ جہاں پہ ہمارا مزدور طبقہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، گھر والوں سے دور ہوتے ہیں، ترسیلات بھیجتے ہیں ان ریمیٹنسز جس کے اوپر معیشت چل رہی ہے، لیکن کس طریقے سے ان سے کام کروایا جاتا ہے، کیسے نامواقف حالات ان کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ تو سب آپ، میں، تمام، نواز شریف بھی I'm sure ضرور ان کی بھی خواہش ہوگی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جب پاکستانیوں کو باہر جا کے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ مگر صدر صاحب اس میں ریورس مائگریشن والی بات ہے، وہ تو نظر آتا ہے کہ بہت ساری معیشتوں نے ترقی کی تو لوگ واپس آئے۔ بھارت کہتا ہے کہ جی ہمارے لوگ واپس آ رہے ہیں، ترکی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ واپس آنا شروع ہوئے جب ان کی معیشت نے بہتر کیا۔ ریورس مائگریشن ایک اور چیز ہے، یہ دعا کرنا کہ پاکستانیوں کے ویزے پر پابندی لگا دے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اس کی مثال تو نارتھ کوریا میں نظر آتی ہے کہ جب وہ آئسولیٹ ہوئے تو عوام کا کیا حال ہو گیا۔ ایران میں نظر آتی ہے 35% وہاں کی انپلائمنٹ ہے۔ یہ آئسولیشن کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ترقی کریں، اس کے بعد ریورس مائگریشن ہو، ٹھیک ہے لوگ اپنی چوائس پر واپس آئے۔
شاہزیب وہ جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ ایسا کہہ نہیں رہے تھے. دیکھیں عمران خان کی کیا رشتہ ہے غیر ملکی پاکستانیوں کے ساتھ وہ سارا پاکستان جانتا ہے. آپ نے کم سے کم آپ نے خود ذاتی طور پہ عمران خان سے درجنوں دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ غیر ملکی پاکستانی ہے. غیر ملکی پاکستانی جو ہیں وہ اربوں روپے دیتے ہیں شوکت خانم کے لیے, نمل یونیورسٹی کے لیے. تو عمران خان کا تو بہت قریبی رشتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اس وقت جو الیکشن کی ریفارم بل بن رہا ہے اس میں سب سے زیادہ زور جو لگا رہا ہے تحریک پاکستان لگا رہی ہے کہ غیر ملکی پاکستانیوں کا ووٹ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو بھی پتا ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے خیال میں جس طریقے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا عمران خان نے وہ بہتر طریقہ نہیں تھا. اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں, اس پہ مجھے کوئی اگر صرف طریقے کا ہی مسئلہ تھا تو آگے جا کے ایران کی مثال کیوں دی کہ ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی تمہارے شہریوں کو نہیں آنے دیں گے, کیونکہ ایران آپ کے خیال میں ان کی جو خودداری ہے اور خود مختاری ہے وہ ایک آئیڈیل ہے کہ پاکستان اس کو فالو کرے. 35% کی بے روزگاری ہے, نہ سائنس میں آگے نہ ٹیکنالوجی میں. تیل کی قیمت $150 پر پہنچی تو اگر ایک کسی ملک کو فائدہ نہیں ہوا اتنے سارے ریزروز ہونے کی وجہ سے تو وہ ایران تھا. معیشت پیچھے رہ گئی. احمد نژاد اتنی بڑی بڑی خودداری کی باتیں کرتے تھے, خود ایرانی عوام نے ان کو مسترد کر دیا الیکشن میں. تو آپ کیا خان صاحب کے لیے ایک آئیڈیل ماڈل ہے, رول ماڈل ہے ایران؟ دیکھیں ایران کو اگر آپ دیکھیں تو ایران میں آپ کو دو مختلف پہلو وہاں پہ نظر آئیں گے. ایک جو پہلو ہے وہ خود انحصاری کا اور خودداری کا. دیکھو شاہزیب جو بڑی قوم بنتی ہے, جب قوم کوئی عظیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو وقتی طور پر قیمت ادا کرنے کو تیار ہو. تو اگر آپ میں صرف یہ دیکھوں گا کہ یار میری فی الحال جو ہے جی ڈی پی گروتھ کس سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ میں وہ پالیسی اپناؤں گا جو میرے لیے لانگ ٹرم میں بہتر ہوگی. سب سے بہترین مثال اس کی اگر میں مثال دوں تو وہ چین کی دوں گا. چین نے جو پالیسی اپنائی, تمام دنیا میں اس وقت جو لیڈنگ پاورز تھیں, جو مغربی دنیا تھی, انہوں نے ٹکر لی. انہوں نے چین کے عوام کو نشے کی عادت میں لگا دیا تھا, وہ ایک محکوم قوم بنا کر رکھ دیا تھا. وہاں سے جب انہوں نے آزادی کی جنگ لڑی انہوں نے تمام دنیا کے ساتھ لڑائی لے لی, جو اس وقت کی جو ڈیولپ دنیا تھی, جو مغربی دنیا تھی, اور اس کی انہوں نے قیمت بھی ادا کی. لیکن آخر اس کا انجام یہ نکلا کہ چین نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑا ہوا, وہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے. اسی طریقے سے ایران کو جس طریقے سے مغربی قوتوں نے شکنجے میں اپنے جکڑا ہوا تھا, ان کی سیاست کے اوپر, ان کے ملک کے امور کے اوپر جو مکمل طور پر غالب اور حاوی ہوئے تھے مغرب, اس کو جو انہوں نے توڑا, اگر اس کی انہوں نے کوئی قیمت بھی ادا کی تو وہ اس میں ایران کا لانگ ٹرم میں نقصان نہیں ہوا. یہ ایکچوئل میرا یقین ہے. اور آخر کار تقریباً ایران کی ٹرمز کے اوپر امریکہ کو واپس آنا, ایران کے ساتھ دوستی کرنی پڑی. ایران نے وہ قیمت ادا کی. اسد صاحب دیکھیں پاپولسٹ بات ہے تو سننے میں اچھی لگتی ہے, مگر معذرت کے ساتھ آپ دو ملکوں کی مثالیں دے رہے ہیں. ایک ملک چین جس نے 70 میں ساری دنیا کے ساتھ انگیج کیا ایکسپورٹیبل سرپلس امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے ماڈل پر آیا اور معیشت زبردست طریقے سے 70s سے گرو کر رہی ہے. دوسرا ملک ایران جو آئسولیشن میں گیا, جس کا برا حال ہے, اور اس نے قطعی طور پر اپنے ٹرمز پر نہیں انگیج کیا, اپنی بات سے پیچھے ہٹا. جو محمود احمدی نژاد بڑے بڑے دعوے کرتے تھے انہیں ریجیکٹ کیا. نئے صدر آئے, انہوں نے بہت پیچھے ہٹے اپنی ڈیمانڈ سے, پھر دنیا کو انگیج کیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آ کے ڈیل کریں, ہماری کرنسی سے پابندی ہٹائیں, ہمیں ہمارے ساتھ ساری دنیا میں آ کے ٹریڈ کریں. تو دو الگ الگ ماڈل ہیں. 20-25 سال سے دنیا کو کاٹنے والا ماڈل تو نہیں ہے کہیں عمران خان صاحب کا کہ جی 25 سال ہم کھڑ جائیں دنیا سے. چائنا کا جو ماڈل ہے, آپ چائنا کا ماڈل پھر سمجھے نہیں ہے. اگر آپ چائنا کا ماڈل 1948 سے اٹھا کے دیکھیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو ریفارمز کی بات کریں, وہ بھی آپ جو ہے نا یہ مغرب کی بازگشت واپس پاکستان کے اندر آتی ہے. وہاں دینگ زیاؤپنگ بہت بڑا لیڈر ہے. دینگ زیاؤپنگ کبھی بھی چائنا کو اس لیول پر لے جا ہی نہیں سکتا تھا اگر وہ ان پالیسیوں کے اوپر نہ کھڑا ہوتا جو چون لائی اور ماؤ زیڈونگ لے کر آئے تھے. انہوں نے خود انحصاری کی, اپنے آپ کو طاقتور کیا. جب وہ طاقتور ہو گئے اس کے بعد انہوں نے معیشت کو کھولنا شروع کیا. اس پہ اوپر تو میں آپ کو بہت تفصیلی آپ کے ساتھ پورا پروگرام کر سکتا ہوں شاہزیب. تو چین کی جو مثال ہے وہ چین کی مثال 1978 سے نہیں شروع ہوتی, چین کی مثال 1948 سے شروع ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو معذرت کے ساتھ چین کی جو اچھی مثال ہے وہ 1978 سے ہی شروع ہوتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے کی پالیسیز سے مکمل طور پر جب چین نے ڈپارچر کیا تبھی ترقی کرنا شروع کیا. آپ کوئی بھی مثال دے لیں, گریٹ لیپ فارورڈ ماؤ زیڈونگ کی تھی تو اس میں 4.5 کروڑ لوگ مارے گئے, وہاں پر قحط پڑا, لوگ بھوک سے مرے. اس چیز سے پاکستان کو گزارنا ہے. اس کے بعد جب دنیا سے انگیج کیا ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے دنیا سے کہا کہ ہمارے ویزے دینا ہمیں بند کر دے. تو چین جب ہی ترقی کی ہے جب دنیا سے انگیج کیا ہے, دنیا سے کٹ کے نہیں ترقی کی چین نے بھی. اگر میری شرط یہ ہو کہ مجھے پاکستان کو اپنی خودداری
پاکستان کو اپنی حقیقی آزادی کی قربانی دینی پڑتی ہے تو میں بالکل یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گا. ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتا ہے, جو آپ کی کوشش ہوتی ہے, کاوش ہوتی ہے, وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایسے حالات کے اندر آئیں ہی نہ کہ آپ دیوار کے ساتھ لگا دیے جائیں اور اس کے بعد آپ کو اس قسم کے اقدام لینے پڑیں. اچھی جو حکومت چلانے, اچھی جو اسٹیٹ کرافٹ ہوتی ہے, اس کے اندر ملک کو دوسرے لوگوں کے ساتھ کولیشن بنائی جاتی ہے, بین الاقوامی سطح کے اوپر ایسے تعلقات رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا طاقت ترین ملک بھی آپ کو دیوار کے ساتھ نہ لگا سکے. کوشش آپ کی وہ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس مقام پر اگر آپ کو کوئی لے آئے کہ آپ کو اپنی خودداری چھوڑنی پڑے, آپ کو اپنی حقیقی آزادی چھوڑنی پڑے اور آپ کو کسی اور کا محکوم ہونا پڑے, تو بالکل جو قوم اس کی قیمت ادا دینے کی کے لیے تیار ہوگی اس آزادی کے لیے, وہی آزادی. اس سے پہلے کے پوائنٹ پر تو آپ ہم ایک پیج پر آ گئے نا کہ یہ آئیڈیل نہیں ہے, مگر اگر ایسا ہو تو آپ کو لگتا ہے پاکستان اس لیول پر ہے جس پر آپ کے مطابق ایران اور چائنا تھے, پاکستان اس لیول پر ہے کہ آج جو خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو پاکستان کی مثال دے دیتا ہوں. 1947 کا لٹریچر اٹھا کے دیکھ لو, دنیا میں عالمی ایکسپرٹس جو ہے نا, معیشت کے ایکسپرٹس, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے یہ قائد اعظم اور یہ جو مسلمان ہیں نا برِ صغیر کے, یہ پاگل ہو گئے. 6 مہینے کا ٹائم دیا جاتا تھا, 6 مہینے نہیں چل سکیں گے. انہوں نے کہا ہم آزادی کے لیے اگر معیشت ہماری خراب بھی ہوتی ہے ہم قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. خودداری کا مظاہرہ کیا, آزادی لے کر دکھائی. 16 سال 17 سال پاکستان بننے کے بعد ورلڈ بینک کے کور کے اوپر سٹوری چھپ رہی تھی, پاکستان ایک مثال باقی دنیا کے لیے. تو یہ یاد رکھو شاہزید, خودداری دکھاؤ گے, آزادی کے لیے کھڑے ہوگے, قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوگے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی. میں پھر کہہ رہا ہوں پاپولسٹ بات ہے, مگر میں آپ سے اس پر بھی ڈس ایگری کر رہا ہوں. 1948 میں یہ تنقید کی جاتی ہے کہ رشیا کی جگہ لیاقت علی خان صاحب امریکہ چلے گئے تھے, ہم نے وہ والے پیکٹس کیے تھے. پھر جو 17 سال بعد کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ ایوب کا دور ہے جس میں پاکستان نے ساری دنیا سے جا کے انگیج کیا تھا, اپنے اکنامک ماڈل کو ساری دنیا سے جا کے انگیج کیا تھا. پاکستان مغرب کے قریب تھا, آئسولیٹ نہیں ہوا تھا, ویزے پر پابندی نہیں لگی تھی, چائنا کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. روس کا اس وقت بھی الزام تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین استعمال کرنے دے رہا ہے امریکہ کو, اور وہ طیارہ مار گرایا تھا. یہ اس دور کی مثالیں بتا رہے ہیں آپ. نہیں, آپ نے بالکل, پھر آپ اپنی تاریخ کا تجزیہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں کچھ سکم رہ گیا ہے. یہ وہ والا وقت ہے جب چین جو ہے وہ مغربی دنیا کے لیے بدترین ملکوں میں سے شامل تھا اور پاکستان جو ہے وہ چین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. سب سے پہلے جس ملک نے ریکگنائز کیا چائنا کو وہ پاکستان تھا. پاکستان نے وہاں پر اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی دکھائی, اپنی جو ان کی پالیسی تھی وہ اسرائیل کے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہم عرب دنیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہم نے ایک بیلنس پالیسی, اور میں ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان جو ہے زبردستی آئسولیشن کے اندر چلا جائے, بالکل بھی نہیں. مطلب دیٹس دا پوائنٹ کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ٹرمپ پاکستان کی ویزوں پر پابندی لگا دے. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کو جو ماڈل ہے, اور آپ ظاہر معاشی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسی ڈیزائن کرتے ہیں, کس طرف لے کے جائیں گے؟ پاکستان کے حالات بہتر ہیں, ضرورت نہیں ہے, یا ایران یا چائنا کا ماڈل سوٹ کرتا ہے ہمیں, وہ 20-25 سال کی آئسولیشن دنیا سے کٹنا سوٹ کرتا ہے؟ میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان اس وقت جہاں پہ پاکستان آج کھڑا ہوا ہے, پاکستان جو ہے وہ دیوار سے نہیں لگا ہوا ہے. اس وقت پاکستان کے یہ حالات ہیں تو میں زبردستی آئسولیشن میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اگر وہ نریندرا مودی کا بھارت ہو جو پاکستان کو دیوار پہ لگانے کی کوشش کرے, یا اس کے ساتھ کوئی بین الاقوامی طاقت اس کے ساتھ مل جائے, آپ گنجائش پیدا کرتے ہیں. ہم نے اس وقت جو گنجائش پیدا کی ہوئی ہے ہمارے فارن پالیسی کے اندر, وہ چین ہمارا ایک دوست ہے, ہمارے پاس مڈل ایسٹ کے اندر دوست ہیں, ہم آئسولیٹڈ اس وقت نہیں ہیں. لیکن اگر میں پھر وہی کروں گا کہ اگر آپ کو قیمت ادا بھی کرنی پڑے, کیا ایران نے ٹھیک فیصلہ کیا جس وقت انقلاب ایران آیا اور اس نے امریکہ کے ساتھ اپنے روابط توڑ دیے اور اس نے ایک انقلاب لے کر آیا؟ کیا اس نے ٹھیک فیصلہ کیا؟ مجھ سے آج بھی اگر پوچھے تو میرے خیال میں ایران کا ایک اچھا فیصلہ تھا. بہت شکریہ سید عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے تھے کہ آج پاکستان کی سچویشن ایسی نہیں ہے, آئسولیٹڈ پاکستان نہیں ہے. ایران گزشتہ 3 دہائیوں سے دنیا سے کٹا ہوا ہے, پابندیوں کی زد میں رہا, مگر گزشتہ 1 دہائی سے ایران بھی ان پابندیوں سے تنگ آیا. ایرانی تنگ آئے کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ دنیا سے کٹ کر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اس کے بعد بریک لیں گے. سخت عالمی پابندیاں جھیلتا رہا ایران. اس 37 برس میں ایران بدترین معاشی حالات کا شکار رہا. ان پابندیوں نے صرف ایرانی معیشت ہی نہیں, ایرانی معاشرت کو بری طرح متاثر کیا. تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ایرانی پابندیوں کی وجہ سے قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہے. ایرانی معیشت تباہی کے قریب پہنچ گئی. ایران میں دنیا کا 4تھا بڑا تیل کا ذخیرہ اور دوسرا بڑا گیس کا ذخیرہ ہے, لیکن ایران میں بے روزگاری کی شرح 35% سے بھی بڑھ گئی. گزشتہ 12 برس میں معیشت میں بہتری کی شرح 0% رہی, 0.
کچھ عرصے قبل جب دنیا میں تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچی تو تیل پیدا کرنے والے ممالک کی چاندی ہو گئی، روس کی معیشت کرائسس سے نکل گئی، سعودی عرب نے ڈالر کے ذخائر کے انبار لگا دیے، لیکن دنیا کا چوتھا بڑا تیل کا ذخیرہ رکھنے والا ایران اس معاشی فائدے سے محروم رہا۔ سخت معاشی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی کرنسی بدترین سطح پر پہنچ گئی۔ ایران میں پابندیوں کی وجہ سے $1 کی قیمت 30,000 ایرانی ریال سے بھی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں 1-2 روپے کرنسی ادھر ادھر ہو شور مچ جاتا ہے، سیاست ہوتی ہے۔ 30,000 ایرانی ریال $1 امریکی کے برابر ہے۔ پابندیوں نے ایران کی معیشت کو ہی نہیں معاشرت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایران کے ساتھ دنیا کی تمام ایئر لائنز نے کمرشل آپریشن بند کر دیے۔ دنیا کی معیشت میں عروج آیا، ایرانی بینکنگ سیکٹر اس کے ثمرات سے محروم رہا۔ دوا سازی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فائنانس کے شعبوں میں باصلاحیت ایرانی نوجوان مواقع نہ ملنے کی وجہ سے ضائع ہوتے رہے۔ امریکہ میں رہنے والے ایرانی نژاد جنہیں امریکی قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ ایران میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پیسے بھجوا سکیں، لیکن انہیں امریکہ اور پورے یورپ میں کوئی بینک نہیں ملتا جہاں سے وہ ایران پیسے بھجوا سکیں۔ اندازہ لگائیے پاکستان میں ریمیٹنسز بلینز آف ڈالرز میں آتی ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی کام کرتے ہیں اپنے اہل خانہ کو پیسے بھیجتے ہیں۔ ایران میں بھیجنا عذاب ہے کیونکہ بینکس خود پر جرمانے سے ڈرتے ہیں۔ 2012 میں شمالی ایران میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد عالمی برادری نے اور عالمی اداروں نے متاثرین کی مدد کے لیے چندہ جمع کیا، لیکن درجنوں بینکوں نے ان کی یہ امداد ایران منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ ایرانیوں نے انٹرنیٹ پر موجود سافٹ ویئرز کو استعمال کرنا چاہا، لیکن بلاکڈ ویب سائٹس نے انہیں مزید مایوس کیا۔ دوا ساز کمپنیوں نے قانون کے مطابق دوائیں اور طبی سامان ایران کو بھیجنے کے معاہدے کیے، لیکن کوئی بحری کمپنی یا یہ سامان ایران لے جانے کو تیار نہ ہوئی، کوئی فضائی کمپنی تیار نہ ہوئی، حتیٰ کہ کوئی بینک بھی ایران کی پیمنٹ قبول کرنے کو تیار نہ ہوا۔ اور پھر ایران میں حسن روحانی کی معتدل حکومت آئی۔ ایرانیوں نے مسترد کیا پچھلی حکومت کو، اور پھر یہ حکومت آئی اور ایران پر لگی پابندیوں کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ اس امید نے ایرانی نوجوانوں کو نئی زندگی بخشی ہے۔ جولائی 2015 میں جب ایران اور مغربی ممالک کے درمیان معاہدہ طے پایا تو تہران میں کوئی سوگ نہیں ہوا، جشن کا منظر دکھائی دیا جو آپ اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی دیوانہ وار سڑکوں پر نکل آئے۔ اس جشن نے ایران کے مستقبل کا تعین کر دیا کہ ایرانی نوجوان دنیا سے کٹ کر نہیں، دنیا سے جڑ کر ترقی کی شاہراہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ایرانی نہیں، ایک اور مثال نارتھ کوریا کی ہے، جہاں پر مکمل آئسولیشن ہے اور وہاں اس وقت غربت ہے اور بری طرح حالات ہیں ان کے پاس۔ انہوں نے ایٹم بم بھی بنا لیا ہے نارتھ کوریا نے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا میزائل بنا لیا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکتا ہے، مگر اپنی عوام بھوک کا شکار ہے، افلاس کا شکار ہے۔ مقصد یہی ہے کہ پاپولسٹ نعرے اور لگانا آسان ہے، مگر دنیا کی مثال سامنے ہے کہ دنیا سے کٹ کر، دنیا سے پابندیاں لگوا کر ہم آگے نہیں بڑھتے، پیچھے جاتے ہیں۔ ساری دنیا کی مثالیں موجود